الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها متفق عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سچے مصدوق نبی نے خبر دی. ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے مصدوق. صادق وہ ہوتا ہے جس کے سارے اعمال سارے اقوال سچے. صادق وہ ہوتا ہے جس کے سارے اقوال قول میں جمع ہے، یعنی کہ ساری باتیں اس کی سچی ہوں، اس کو صادق کہا جائے. مصدوق وہ ہوتا ہے جس کے سارے اعمال سچے. صادق وہ ہوتا ہے جس کے اقوال سچے ہوں، مصدوق وہ ہوتا ہے جس کے سارے اعمال سچے. یا کہتے ہیں کہ صادق وہ ہوتا ہے جو ہوش سنبھال کر سچ بولے، مصدوق وہ ہوتا ہے جو پہلے سے ہی سچا ہو، جو پہلے سے ہی سچا. یا کہتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ صادق وہ ہوتا ہے جو واقعے کے مطابق خبر دے. مثلا میں یہاں کہہ دوں کہ 11 موڑ پہ یہ ہوا ہے، یہاں سے کوئی آدمی جائے اور جا کر دیکھے جیسا میں نے کہا ہو ویسا ہی ہو گیا ہو، تو مجھے کیا کہا جائے گا؟ صادق. تو میرے کریم آقا آپ پہلے ہی فرما دیتے تھے، جو بات ابھی ہوئی نہیں ہوتی تو حضور پہلے خبر دے دیتے تھے، تو وہ واقعہ بعد میں ہوتا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صادق اسے کہتے ہیں جو واقعے کے مطابق خبر دے. کہتے ہیں مصدوق وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان سے جو کہہ دے میرا رب اسی طرح ہی فرما دے، اس کو مصدوق کہتے ہیں. یہ صادق اور مصدوق یہ سارے اعمال اور اقوال اور یہ ساری رفعتیں، ساری عزتیں، سارے اوصاف اللہ نے میرے آقا کریم میں جمع فرما. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مصدوق نبی نے خبر دی کہ تم میں سے ہر ایک شخص کا مادہ پیدائش کے وقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ رہتا ہے. ماں کے پیٹ میں 40 دن تک کیا رہتا ہے؟ نطفہ. پھر 40 دن تک وہ خون کا ایک اس کو پھٹک آتی ہے. پھر 40 دن تک وہ لوتھڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. 40 دن کیا رہتا ہے؟ وہ اسی طرح منی جس طرح اس کا رنگ ہے وہ رہتی ہے. پھر وہ سرخ خون بن جاتا ہے. پھر 40 دن
وہ خون جم کر گوشت کا ایک ٹکڑا بنتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر 40 سال پڑا رہا۔ کتنا؟ 40 سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام کوئی دور پہ 40 دن رہا۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین جب بھی چلہ کشی کرتے ہیں تو وہ 40 دن ہی لگاتے ہیں۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ وہ فرماتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت جو 40واں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے انہوں نے اس کو اخذ کیا۔ اب دیکھیں نا کچھ لوگ 40ویں کے منکر ہیں کہ 40واں کیوں ہوتا ہے، حالانکہ اس ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ بندے کا 40واں، 3 مرتبہ اس کے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 1 مرتبہ باہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 40 دن حضور فرماتے ہیں نطفہ رہتا ہے، پھر جم کر ایک پھٹک اس کو آتی ہے خون کی، وہ 40 دن، پھر 40 دن وہ لوتھڑا رہتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں جو ہے نا وہ 40 دن تک اس کو باہر نہیں نکالتی، نہ اس پہ کوئی نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے، وہ 40 دن تک کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن تک اس کو خون کی پھٹک آتی ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو 4 باتیں اس کو بتا کر جاتا ہے۔ کس کو؟ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ ایک فرشتہ ہے جو کاتب تقدیر ہے، جو تقدیریں لکھنے والا ہے، وہ ایک ہی فرشتہ ہے جو ماؤں کے رحم میں تمام عالم کی جتنی بھی مائیں جتنی بھی عورتیں ہیں حاملہ عورتوں پہ اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ وہ عالم میں جتنے بھی دنیا ہے چاہے کافر ہو چاہے عالم اسلام ہو، سب عورتوں پہ وہ ایک فرشتہ مقرر ہے۔ وہ اللہ ایک فرشتے کو ہی بھیجتا ہے، وہ ساری کائنات میں جہاں جہاں عورتیں حاملہ ہیں وہ ایک فرشتہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دیکھیں ہمارے اس محلے میں اسلام 1000 گھر تو ہوگا، تو کوئی پیدا ہو رہا ہے تو وہ ایک رات میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، سب ماؤں کے رحم تک وہ فرشتہ ایک ہی جاتا ہے۔ لہذا اس فرشتے کو حاضر بھی کہا جائے گا اور ناظر بھی کہا جائے گا۔ تو یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تسی کہندے ہو کہ حضور تشریف لے آندے نے ساڈی محفل وچ، کہتے ہیں کہ پھر کتنی محفلیں ہوتی ہیں، حضور تو ایک ہیں۔ میں کہ چلیا وہ بنفس نفیس بھی آئیں تو تشریف لا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی روحانی نگاہ مبارک سے پورے عالم اسلام کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، سارا کچھ ان کے سامنے۔ فرشتہ 4 باتیں لے کر آتا ہے، کون سی؟ اس کی موت کب مرے گی، اس کا رزق اس کو کتنا ملے گا، وہ بدبخت ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، اور اگر نیک بخت ہے تو وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ کہ یہ تقدیر کے معاملے ہیں نا، موت کب آنی ہے وہ بھی لکھ لیتا ہے، کب آئے گی کہاں آئے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں مرنا برحق ہے قبر دا شک ہے، مرنا برحق ہے قبر دا شک ہے۔ اللہ اکبر۔ موت کب آئے گی، رزق اس کو کتنا ملے گا، یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ 4 باتیں وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ کیا کرے گا، کہاں مرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا یا ایمان پر ہوگا،
یہ وہ چیزیں ہیں جو علوم خمسہ ہیں، 5 علوم ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، یہ فرشتہ باتعلیم اصلاح الہی، یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ یہ سارے جہانوں کی ساری چیزوں کو جان لیتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ یہ 4 چیزیں وہ کہتے ہیں، یہ 4 باتیں ایک تختی میں لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ کتنی؟ 4۔ اچھی بولو۔ 4۔ کون ڈال رہا ہے؟ فرشتہ۔ بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ کس چیز میں ڈال کر اس کے گلے میں ڈالا ہے؟ تختی میں۔ یہ اللہ سارا کام کروا رہے ہیں۔ اسی اگر تویز لکھ کے دے دیئے تو پیڑ کیوں پہن دیئے تو میں دوسرے نہیں گل کر رہا ہوں، تسی تو ماشاءاللہ مننا نہ لے ہو بھائی، اللہ بھیج رہا ہے، بھیجنے والا رب ہے، آنے والا فرشتہ ہے۔ وہ 4 باتیں، مرے گا کب، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا کرے گا، نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، 4 باتیں لکھ کر فرشتہ بچے کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہم تعویذ لکھ کر دے دیں کہ گلے میں ڈال لو، کہتے ہیں یہ تو شرک کری پھر دے، کی کری پھر دے، شرک کہتے ہیں ڈال دے۔ یارا یہ میں آج یہاں آپ کو بات ایک بتا دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالے تھے۔ تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن اور حسین کے گلے میں تعویذ لکھ کر ڈالے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آج سے کام نہیں آ رہا، یہ پہلے سے 4 باتیں وہ اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ اگر یہ فرشتہ اتنا علم رکھتا ہے کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے یا کیا کرے گا، اس کو بھیجنے والا میرا رب ہے، تو پھر سوچئے فرشتے کو اتنا علم ہے تو پھر جو آمنہ کے لال ہیں، جو نبیوں کے سیپہ سالار ہیں، اللہ ان کو کتنا علم عطا فرمائے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ دیکھو نا، مطلب نکلیا بھئی 40 تے 40 80 تے 40 120۔ بالکل، ہمیں یہ فقہ کی کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ بچہ کب تیار، اس کا جو نا لوتھڑا کب تیار ہوتا ہے، جب 120 دن ہوتے ہیں۔ 120 دنوں کے بعد اس میں پھر روح پھونکی جاتی ہے۔ روح پھونکی جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب العالمین جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا اس کا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جنتیوں کے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ بعض لوگ جنتیوں کے کام کرتے رہتے ہیں، نیک عمل کرتے رہتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں اس میں اور جنت میں، یعنی کہ بندے میں اور جنت میں کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے؟ 1 ہاتھ کا۔ کیا مطلب؟ کہ جب وہ مرے گا تو فوری اس کو جنت میں بھیج دیا جائے، اس کی روح کہاں پہنچ جائے گی؟ جنت میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اچانک تقدیر لکھنے والا فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے تو بندہ دوزخیوں والے کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دوزخیوں والے کام کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ کرتا ہے انسان، جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسی لیے تو سب جب بھی دعا مانگتے تھے سبھی یہی کہتے ہیں، بزرگان دین بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ کس پر ہو؟ ایمان پر۔ صحابہ بھی حضور سے پوچھتے تھے، صحابہ بھی حضور سے یہی باتیں پوچھتے تھے۔ ایک دن میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، جب تو قبر میں جائے گا تو فرشتے جب تیرے پاس آئیں گے، منکر نکیر، یہ لفظ کیا ہے؟ منکر نکیر، منکر نکیر نہیں ہے، منکر نکیر، لیکن اب مشہور ہو چکا ہے منکر نکیر، تو اسی لیے ہم بھی منکر نکیر ہی بولتے تاکہ آدمی انسانوں کو جلدی پتہ چلے۔ میرے آقا نے فرمایا جب فرشتے تیرے پاس آئیں گے تو کیا کرے گا؟ اور ان کے ساتھ کیسے سوال و جواب کرے گا؟
حضرت فاروق اعظم پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا اس وقت میں ایمان والا ہوں گا؟ صحابہ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر حضور نے فرمایا تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ حضرت علی پاک اسی محفل میں بیٹھے تھے جب حضرت فاروق اعظم کا وصال ہوا تو ان کو جب دفن کرنے لگے تو سب لوگ چلے گئے، حضرت علی پاک وہاں بیٹھ گئے۔ آپ وہاں بیٹھ گئے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کشف کیا، میری نگاہیں جو ہیں وہ حضرت فاروق اعظم کی ڈیڈ باڈی پر پڑنے لگی، میں ان کو دیکھنے لگا۔ آئے ہیں فرشتے، انہوں نے کہا کہ آن کر انہوں نے سوال کیا تمہارا رب کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم چپ رہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا تہاڈا دین؟ ہاں جی، حضرت فاروق اعظم خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا آنے والوں پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم کس کی امتی ہو؟ اب دیکھو نا، سوال کرنے والے خود جو ہے نا وہ حضرت فاروق اعظم کے سامنے پھنس گئے۔ آپ نے فرمایا کون ہو تم؟ وہ کہتے ہیں ہم سوال و جواب کرنے والے فرشتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کس کے امتی ہو؟ وہ کہنے لگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک کس کی شریعت چلے گی؟ وہ فرشتے کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام کی چلے گی، اور کس کی چلنی ہے؟ وہ آخر الزمان نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت فاروق اعظم نے پھر تمہیں پتہ نہیں میرے آقا کی شریعت میں یہ بات ہے من تکلم قبل السلام فلا تجیبو ہو؟ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے جو آدمی سلام کرنے سے پہلے اپنا کلام شروع کر دے، حضور فرماتے اس کی بات کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم آئے ہو مجھے سلام کیا تم نے؟ آج تے اسی لوگوں کو پسند ہے، آج اس خود پسند۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں حضور کی شریعت چل رہی ہے؟ وہ کہنے لگے جی۔ آپ نے فرمایا میرے آقا کا فرمان تمہیں پتہ نہیں ہے من تکلم قبل السلام فلا تجیبو ہو؟ جو آدمی سلام کرنے سے پہلے کلام شروع کر دے اس بندے کی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ پھر ہون کی کریے؟ آپ نے فرمایا باہر نکلو ایک بار۔ سبحان اللہ، کی کرو؟ باہر نکلو۔ وہ باہر گئے۔ آپ نے فرمایا پھر جب داخل ہو تو پہلے مجھے سلام کرو بعد میں کلام۔ فرشتے باہر گئے، پھر آئے، سلام کیا، پھر کلام شروع کیا۔ انہوں نے کہا تمہارا رب؟ آپ نے فرمایا میرا رب اللہ ہے۔ فما ربکما، تواڈے دوواں دا رب کون ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا، آپ نے فرمایا میرا دین اسلام ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ انہوں نے بھی جواب دیا۔ حضرت علی پاک کہتے ہیں میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب سارے سوال و جواب ہو گئے تو جب وہ فرشتے جانے لگے حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ سن لو میری بات، آج جتنا ڈرانا ہے مجھے ڈرا لو، جتنا ڈرانا چاہتے ہو مجھے ڈرا لو، قیامت تک حضور کا کوئی امتی قبر میں آئے تو تم نے ڈرانا نہیں ہے، میں فاروق اعظم تمہیں حکم کروں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں جب وہاں سے اٹھا تو میں رونے لگ گیا، قبر مبارک سے جب میں اٹھا تو میں ادھر جب چلا نا تو میں رونے لگ گیا۔ میں نے کہا عمر تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، تو زندہ رہا تو نبی پاک کی امت کی بہتری سوچتا رہا، آج تو قبر میں چلا گیا ہے تو پھر بھی حضور کی امت کی بہتری سوچتا۔ اللہ اکبر، بات بڑی دور چلی گئی ہے۔ یعنی کہ یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بزرگ دعائیں مانگتے تھے یا الہ العالمین خاتمہ جب بھی ہو ایمان پر۔ یہ تو بڑا بے ایمان ہے، بڑے بڑے ولیوں کے پاس چلا گیا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلا گیا تھا، سوال و جواب کرتا رہا۔ آپ نے فرمایا میرا رب وحدہ لا شریک ہے، بس کہتا ہے کہ تمہارے علم نے تم کو بچا لیا۔ آپ نے فرمایا بے ایمان پھر بھی حملہ کر رہا ہے کہ میرے علم نے مجھے بچایا۔ اس نے کہا میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب العالمین نے بچایا۔ تو اسی وقت جب بھی دعا مانگنی چاہیے خاتمہ ایمان پہ مانگنا چاہیے، خاتمہ ایمان پر۔ حضور فرماتے ہیں بعض لوگ جنتیوں والے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اچانک تقدیر لکھنے والا جو اس کے میں لکھا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ پھر وہ دوزخیوں والا کام کر لیتا ہے، پھر وہ وہاں دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں تم میں سے بعض لوگ دوزخیوں والے کام کرتے ہیں،
ہاں جی، یہاں تک کہ اس میں اور دوزخ میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ تقدیر لکھنے والا فرشتہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے، تو بندہ کوئی نیکی کر لیتا ہے، جنتیوں والے کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرماتا ہے۔ دیکھو نا، وہ ساری زندگی دوزخیوں والے کام کرتا رہے، اس میں اور دوزخ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے، یعنی کہ وہ جہنم کے کنارے پہنچ چکا ہے، پھر اچانک اس نے کوئی نیکی والا ایک کام کر لیا، پوری زندگی اس کی گناہوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ایک نیکی اس نے اچھی کی جو جنتیوں والا کام تھا، میرے رب نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، اس کی ایک نیکی کو دیکھا، اس کو جنت عطا فرمائی۔ ہم اس کی نافرمانی کرتے رہیں، وہ تو رب کریم ہے، وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، رؤوف بھی ہے، سارا کچھ کرتے رہیں، لیکن ہمارے وہ جب ایک نیکی کر لیں تو پھر وہ گناہوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ نیکی کو دیکھ کر بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حدیث کا لب لباب یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ تقدیر کا باب ہے، بندے کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ اس نے مرنا کب ہے، اس کی موت کیسے آئے گی، ہاں جی، اور رزق اس کو کتنا ملے گا، یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ چار باتیں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں۔